ان دنوں میٹرک کی طلباء تھی اور پڑھنے کا بےحد شوق تھا، اس لیے سہیلیاں کم بناتی تھی۔ نیلا میری وید دوست تھی، وہ میری کلاس فیلو بھی تھی اور اس کا گھر ہمارے گھر سے نزدیک ہی تھا۔ میں کبھی کبھار اس کے یہاں چلی جایا کرتی تھی۔ نیلا کا ایک بھائی تھا جس کا نام شہد تھا۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتی وہ مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھتا۔ اس کا چہرہ بڑا معصوم نظر آتا تھا، شاید اس لیے وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ ہم دونوں بات کرنا چاہتے تھے لیکن موقع نہ ملتا تھا۔ ایک دن میں نیلا کے گھر گئی تو اس کے والد کام پر گئے ہوئے تھے جبکہ وہ خود اپنی امی کے ہمراہ بازار گئی تھی۔ شہد گھر پر اکیلا ہی تھا۔ یوں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ ابھی ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اس کی بہن اور والدہ آ گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور ہم باہر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کچھ محسوس نہیں کیا۔ ہمارے امتحانات قریب تھے۔ میں نے کہا، نیلا تمہاری تیاری کیسی جا رہی ہے؟ وہ بولی، کچھ زیادہ اچھی نہیں۔ فکر مت کرو، ہم اکٹھے تیاری کر لیں گے۔ میں روز شام کو آ جایا کروں گی۔ وہ بولی، بہت خوب، یہ بہت اچھا رہے گا۔ اگلے روز امی سے اجازت لی اور پرچوں کی تیاری کا بہانہ کر کے میں نیلا کے گھر گئی۔ یوں روز پڑھنے کا کہہ کر آ جاتی، در حقیقت میں شہد سے ملنے کی خاطر یہاں آتی تھی۔ تاہم نیلا اور انٹی کی موجودگی میں بہت کم اس سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا۔ جب کھل کر بات نہ ہو پاتی تو ہم دونوں دل محسوس کر رہے جاتے تھے۔ دل میں کھٹن رہنے لگی۔ یہ کھٹن شہد کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے کئی بار کہا کہ ہم کسی ہوٹل میں چائے پئیں، کچھ باتیں ہوں، مگر میں ٹال جاتی کیونکہ گھر کا ماحول اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا۔ ابو بہت سخت مزاج تھے۔ ابو نے منشیات فروشی کی وجہ سے خاصی دولت اکٹھی کر لی تھی۔ ایسے دھندوں میں کنڈا عناصر سے بھی واسطہ رہتا تھا۔ والد صاحب بظاہر شریف اور سفید پوش تھے لیکن ان کا تعلق غلط قسم کے لوگوں سے تھا۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی کا تعلق غلط قسم کے لوگوں سے ہو وہ خود بھی صحیح تو نہیں ہوگا۔ والد صاحب کے اکثر دوست گنڈا قسم کے تھے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ پال رکھا تھا تاکہ برے وقت میں کام آئے۔ ایک گنڈے نے ان کی خاطر 5 سال جیل بھی کاٹی تھی۔ ان کا نام رفیق تھا جسے سب فیقہ کہتے تھے۔ یہ ایک پرجوش جوان تھا جس کو میرے ابا بہت عزیز رکھتے تھے۔ وہ اکیلا تھا، عزیز و اقارب والدین کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ اکثر ہمارے گھر کی نگرانی پر مامور ہوتا۔ مجھے اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس نے مجھے شہد کے ساتھ کبھی ہوٹل وغیرہ جاتے دیکھ لیا تو میری خیر نہ ہوگی۔ ان دنوں میں شہد کے خیالوں میں تھی، لہٰذا تعلیم سے دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ نیلا کو بھی شک ہو گیا کہ بانو پڑھنے کم اور شہد سے ملنے زیادہ آتی ہے۔ تاہم اس نے مجھے کچھ کہا اور نہ اپنی ماں کو، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ امتحان سر پر آ گئے۔ میں نے پرچے بے توجہی سے ہی دیے کیونکہ میں اور شہد پرچے کے بعد ایک باغ میں چلے جاتے تھے جو امتحانی مرکز سے نزدیک ہی تھا۔ شہد سے ملنے کی مجھے اس قدر جلدی رہتی کہ میں آدھے گھنٹے میں پرچہ کر کے آ جاتی۔ اسی دوران ہم نے 1-2 مرتبہ ہوٹل میں چائے بھی پی، مگر کبھی بڑے ہوٹل میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ میرے پرچے ختم ہو گئے۔ پرچے ختم ہوتے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گئی۔ شہد نے کئی بار مجھ سے میرے گھر پر ملنے کی کوشش کی۔ وہ نیلا کو ہمارے گھر ساتھ لے کر آیا کرتا تھا۔ تب میں نے اس کو منع کر دیا کیونکہ مجھ کو فیقے سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ ابو سے شکایت نہ کر دے۔ اگر والدین کو علم ہو جاتا کہ میرے اور شہد کے درمیان کوئی تعلق ہے وہ ہم دونوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ تبھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی۔ ایک بار جب میں ابو کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی مجھ کو امی اور ابو کے جھگڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ میری شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، لہٰذا میں وہاں رک گئی۔ تبھی ابو نے کہا کہ میں بانو کی شادی فیقے سے کر رہا ہوں، مگر امی اس پر رضامند نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم خود گنڈے ہو تو بیٹی کی شادی بھی گنڈے سے کرنا چاہ رہے ہو؟ میں ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی۔ میں اپنی معصوم بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ فیقے کی بدولت میں نے یہ سب دولت کمائی ہے۔ وہ میرا وفادار اور خیر خواہ ہے۔ میں اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا بھی میرے سوا کوئی نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی اور گہرے رازداں ہیں۔ اگر کبھی فیقہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، لہٰذا نہیں چاہتا ہم دور ہوں۔
اس طرح ہمارا بندھن اور مضبوط ہو جائے گا، مگر یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب میں اس کو اپنا داماد بنا کر اپنی چار دیواری کے اندر لے آؤں۔ اس میں ہم سب کو فائدہ ہے، لیکن وہ عمر میں بہت بڑا ہے جبکہ بانو کم سن ہے۔ آپ اپنی بیٹی پر یہ غضب ڈھانا چاہ رہے ہیں؟ میں کسی صورت اس ادھیڑ عمر مرد سے اپنی 14-15 برس کی بیٹی نہ بیاہوں گی۔ جب ماں نے شدید مخالفت کی تو ابو نے ان کی خوب پٹائی کی۔ بالآخر ماں کو راضی ہونا پڑا۔ راضی نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ ہر شریف عورت اپنے شوہر کے آگے آواز نہیں اٹھا سکتی، لہٰذا انہوں نے ایک وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے چپ سادھ لی اور پھر کہا، ایک بات میری بھی مان لو، جب تک بانو میٹرک نہ کر لے، اس کا رزلٹ نہ آ جائے، تب تک اس کی شادی مت کرنا، اور ابھی تم فیقے سے کوئی بات نہ کرنا۔ یہ گفتگو سن کر میں چونک گئی اور میرا سکون برباد ہو گیا۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ دوسرے دن میں نے نیلہ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ شہد کو اس صورتحال سے آگاہ کر دوں۔ اگلے دن جب میں وہاں پہنچی تو شہد کی امی بھی گھر پر موجود تھی۔ اب بات نہ ہو سکتی تھی۔ میں نے بہانہ کیا اور کہا، خالہ شہد سے کہیے کہ مجھے محمود آباد اپنی موٹر سائیکل پر چھوڑ آئے۔ آنٹی نے اجازت دے دی اور بیٹے کو کہا کہ اس کو چھوڑ آؤ۔ مجھ کو شہد سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ابو میری شادی فیقے سے کر رہے ہیں، جو ابو کا ساتھی ہے اور نگراں بھی ہے، مگر میں اس سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور خوفناک آنکھیں دیکھ کر خوف آتا ہے۔ میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا تم کچھ کرو۔ وہ بولا، میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ تمہارے والد میری شادی تمہارے ساتھ کر دیں؟ میں دولت کا انبار یا منشیات کے ٹرک لاد کر تو نہیں لا سکتا۔ ہاں، میں ایک ہفتے کے بعد اپنی امی کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ وہ عزت سے رشتہ مانگے گی، لیکن مجھے امید ہے کہ انکار ہوگا۔ بہرحال پھر دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر سے کچھ دور اتار دیا۔ ہفتہ بعد ہمارا رزلٹ آ گیا، لیکن شہد کے گھر سے کوئی نہ آیا۔ میں میٹرک میں فیل ہو گئی تھی۔ اس بات سے ڈرتی تھی کہ کسی بھی دن میری شادی مقرر کر دی جائے گی۔ ابو کے ڈر کی وجہ سے میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی کہ وہ کہیں شہد کو مروا نہ دے۔ ایک روز شہد ہمارے گھر آیا۔ میں نے امی سے کہا کہ نیلہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا بھائی آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤں۔ امی نے اجازت دے دی تو ہم دونوں باغ میں چلے گئے۔ وہاں ہم ایک سبز زار میں بیٹھ گئے۔ شہد مجھ سے کہنے لگا کہ میری امی شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتی ہیں، مگر میں شادی کروں گا تم سے۔ میں نے کہا، شہد، ہم دونوں باہم رضامندی سے شادی کہیں باہر جا کر لیتے ہیں اور کسی اچھے شہر میں جا کر رہنے لگیں گے۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ گویا ہوا، ہاں، تم کو فیقے سے بچانے کا بس یہی ایک راستہ ہے۔ تم کل ٹھیک 4 بجے باغ آ جانا، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اس کے بعد میرے گھر والے خود بخود راضی ہو جائیں گے، کیونکہ امی ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے روز امی سے پھر یہی کہا کہ نیلہ کی طبیعت پوچھنے جانا ہے، اور یوں گھر سے نکل کر سڑک پر آ گئی، جہاں کچھ فاصلے پر شہد میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس بار وہ مجھے شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں لے آیا، جہاں جانے کی ہم کو آرزو ہوا کرتی تھی۔ آج کی رات ہمیں اسی ہوٹل میں گزارنی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ ہم پہلے شادی کر لیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ شادی 1-2 روز بعد کریں گے، کیونکہ میرے دوست لاہور گئے ہوئے ہیں، ان کو آ جانے دو، وہ کل آ جائیں گے۔ میں نے ان کو فون کر دیا، یہاں والے دوست اس معاملے میں میرا ساتھ نہ دیں گے۔ یہ رات میری بربادی کی رات تھی۔ دوسرے دن اس کے دوست بھی آ گئے۔ شہد نے کہا کہ ہم رات کو شادی کر لیں گے۔ اس نے میرا تعارف اپنے دوستوں سے کرایا۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک دوست نے کہا، یہاں سے چلنا چاہیے، وحید کے ڈیرے پر اس نے قاضی اور نکاح کا انتظام کیا ہے۔ یہ مجھے لے کر ہوٹل سے نیچے آئے اور گاڑی میں بیٹھا کر اشارہ کیا۔ اسی وقت ایک پولیس کی گاڑی جو گشت پر تھی قریب آ کر رکی۔ شہد خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ تم واپس اوپر ہوٹل جاؤ تاکہ پولیس تم کو گرفتار نہ کر سکے، اور ہم بانو کو لے کر جا رہے ہیں۔ بعد میں جب پولیس والے چلے جائے تو تم بھی وحید کے ڈیرے پر آ جانا۔ شہد ہوٹل چلا گیا اور یہ لوگ مجھے گاڑی میں بیٹھا کر ساتھ لے آئے۔ یہ مجھ کو اپنے کسی ٹھکانے پر لے آئے تھے جس کا شہد کو علم نہ تھا۔
اور یوں مجھ کو اس رات موقع پا کر بھیڑیوں نے گھیر لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے دوست کی دوستی کا تو کچھ خیال کرو، میں اس کی امانت ہوں، اس نے مجھ سے شادی کرنی ہے۔ شادی کی بات پر وہ کہکا مارنے لگے کہ کیسی شادی، کیا تم شادی کے قابل ہو؟ ان انسان نماد درندوں نے مجھ سے سونے سے مٹی بنا دیا۔ صبح ہونے سے کچھ قبل وہ مجھے میرے گھر کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ سب سے پہلے جس نے مجھے دیکھا وہ فیکا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ جن درندوں نے میرا ایسا حال کیا ہے میں ان کو نہیں جانتی۔ میں اپنی سہیلی کے گھر اس کی خیریت دریافت کرنے جا رہی تھی کہ یہ گنڈے راستے میں مل گئے۔ انہوں نے مجھے زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا اور بے ہوشی کی دوا سنگھا دی۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ ہوا کیا۔ صبح منہ اندھیر وہ مجھے پھینک کر چلے گئے ہیں۔ فیکا مجھے اٹھا کر بیٹھک میں لے آیا۔ 2 روز سے والد صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اس نے امی کو بلوا کر مجھے ان کے حوالے کیا۔ میری زندگی اور میرے خواب اتنی جلدی تباہ ہو جائیں گے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاید ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب خوف والد صاحب کا تھا کہ جب فیکا ان کو تمام احوال بتائے گا تو وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ ماں 2 دن سے میری گم شدگی کا راز دل میں دبائے مجھ کو چپکے تلاش کر رہی تھی۔ نفل پڑھ رہی تھی کہ خدا کرے میں اپنے باپ کے آ جانے سے پہلے مل جاؤں۔ میں ان کو ملی تو مگر صحیح سلامت نہیں۔ امی نے فیکے کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تم اس راز کو میرے شوہر کو مت بتانا ورنہ جانے وہ میری بچی سے کیا برتاؤ کریں گے۔ فیکے نے یہ درخواست منظور کر لی۔ میں میٹرک پاس نہ کر سکی۔ والد صاحب نے فیکے سے مجھے بہانے کا عندیہ دے دیا۔ فیکے نے میرے والد کی درخواست کو نہیں ٹھکرایا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں شادی سے قبل برباد ہو چکی ہوں۔ میری شادی فیکے سے ہو گئی۔ جس روز میں دلہن بنی مجھ کو شاید کی یاد نے اس قدر رلایا کہ میری ہچکی بند ہو گئی۔ ایسی دل کی حالت تھی کہ کسی سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ اظہار کر سکتی تھی۔ جس روز میں غائب ہوئی تھی ایک رات شاید بھی گھر سے غائب رہا تھا۔ وہ اگلی رات گھر آیا جب کہ اس کے دوست مجھے اغوا کر کے لے گئے۔ اس کی حالت سے ماں نے اندازہ کر لیا کہ اس معاملہ کیا ہے، مگر اس کے والدین نے اس بات کو دبانے کی خاطر شاید کو گھر سے نہ نکلنے دیا۔ نیلا اور انٹی میری شادی میں بھی نہ آئیں۔ فیکے سے شادی کے وقت میں نے سوچا تھا کہ اس سے بہتر ہوتا کہ میں ماں باپ گھر میں داخل ہوتے ہی اس روز مجھے قتل کر دیتے جس دن میری زندہ لاش وہ گنڈے بیٹا کے پاس پھینک کر چلے گئے تھے۔ فیکے نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا اور کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ وہ کہتا تھا تمہارا کوئی قصور نہیں، اے کاش تم کو اغوا کرنے والوں کو میں تلاش کر سکتا تو ان کو گولیوں سے بھون ڈالتا، اے کاش تم ان کے نام جانتی یا ان کو پہچان سکتی۔ میں آج 2 بچوں کی ماں ہوں، ابو کا انتقال ہو چکا ہے اور فیکے نے ان کا سارا کاروبار سنبھالا ہوا ہے۔ میں آج بھی اس کو ناپسند کرتی ہوں، لیکن جب اس کی نیکی یاد آتی ہے تو احترام کرتی ہوں کہ وہ میرے 2 بچوں کا باپ بھی ہے۔ وہ لاکھ برا صحیح لیکن ان بیڑیوں سے اچھا ہے جنہوں نے شادی سے پہلے میری جوانی کو برباد کیا تھا اور میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھے دل سے قبول کیا اور کبھی کوئی طعنہ نہیں دیا۔ دوستو، اس کہانی کا مقصد کسی برے کام کرنے والے کو اچھا انسان کہنا ہرگز نہیں۔ یہ کام برا ہی ہے، لیکن کم از کم فیکا ان انسان نماد درندوں سے اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔